الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہے، ہر مخلوق بے جان ہو جائے گی، یہ فنا ہو جائے گی، دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ بھی رہتے ہیں، تو ہم کو بھی اور آپ کو بھی فنا ہو جانا ہے، ہمیں بھی موت آ جائے گی، ہم سب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کل نفس ذائقۃ الموت سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم سبوں کو بھی موت آنی ہے، اور جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق اس دنیا سے فنا ہو جائے گی، قیامت جب برپا ہوگا تو میدان محشر کے اندر ہم سب ہو کے اب اس دنیا کی زندگی کے اندر جو جیسے اعمال کر کے گزریں گے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ میدان محشر کے اندر ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہوئے آئے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر انسان پریشان ہوگا، نفسی نفسی کے عالم کے ہوگا۔ اس دنیا کے اندر محبت کا دعوے کرنے والے وہاں اس نفسی نفسی کے عالم میں یہ ساری محبت کو بھول چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے والا نہ ہوگا۔ اگر ہمارا رشتہ دار، ہمارا خیش و اقارب اگر ہمارے سامنے سے گزرے گا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر ہم سے کسی سے ہماری دشمنی ہوتی ہے تو منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے کل میدان محشر کے اندر بھی اپنے رشتہ دار کو لوگ دیکھ کر کے بھاگیں گے، اس سے گریز کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس نفسی نفسی کے عالم میں ہر انسان پریشان ہوگا، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔
ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے دنیا کے اندر جس طریقے سے وہ زندگی گزارا ہوگا اس کے مطابق، وہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ کوئی اپنے ٹخنوں کے برابر اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر چلتا اور پھرتا ہوا ہوگا، تیرتا ہوا ہوگا، تو کسی کے ٹخنے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کو پسینہ سینے تک ہوگا۔ یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ جاں کنی کا عالم ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ یہ جو میدان محشر قائم ہوگا، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جب تک انسان سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا، جب تک انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا، ایک قدم تو دور کی بات ہے وہ اپنی جگہ سے گھسک بھی نہیں سکتا۔ اس میدان محشر میں اللہ رب العزت بلا واسطہ آمنے سامنے اپنے بندوں سے یہ سوال کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم لوگوں سے 5 سوال کرے گا۔ ان میں پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر دیا، تم دنیا کے اندر زندگی گزارا 60 سال کی، اس 60 سالہ زندگی کے اندر یہ جو تمہاری عمریں گزری ہے وہ کس کے مطابق گزرا؟ اس زندگی اس عمر کے حصے میں سے کتنا حصہ نیک اعمال کا گزرا اور کتنا حصہ برائی کا گزرا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم کو اور آپ کو یہ 60 سال 70 سال کی جو زندگی ملی ہے، یہ جو عمر ملی ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ جو عمر دیا ہے یہ امتحان حال ہے۔ جس طریقے سے اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو کہیں 2 گھنٹے سوال کے پرچہ بھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو کہیں 3 گھنٹے کا ہے، کہیں 4 گھنٹے کا ہے، یوں ہی مختصر سا وقت دیا جاتا ہے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر 2 گھنٹہ ہو یا 3 گھنٹہ ہو، اس مدت کے اندر طالب علم اپنی محنت کے مطابق جو اس کے پاس سوال کا پرچہ آتا ہے، وہ جوابات کی کاپی کے اندر وہ اپنے اس 3 گھنٹے کے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے کہ یہ 3 گھنٹہ جب ہمارا ختم ہو جائے گا پھر ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس 3 گھنٹے کو یا 4 گھنٹے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کا وہ اپنی محنت کے مطابق جواب دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر وہ اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنی محنت کے مطابق، اپنے جستجو کے مطابق اس سوال کا پرچہ بھرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس کو اس کے مطابق اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اگر یہ طالب علم وہ اپنے امتحان کے زمانے میں یہ 3 اور 4 گھنٹے کا جو وقت ہے یا اس سے پہلے کا وقت جو تیاری کا وقت ہے، اگر وہ اس کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، امتحان حال کو بھی وہ امتحان حال نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے وقت کو یوں ہی گزار دیتا ہے اور جوابات کے پرچے میں وہ کچھ جواب نہیں لکھتا ہے، تو اس کا بھی رزلٹ کیا آتا ہے ہم اور آپ جانتے ہی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو جو یہ 60 سال اور 70 سال کی زندگی دیا ہے، یہ امتحان حال کے اندر ہے، ہم لوگ یہ امتحان حال کے اندر ہے۔ ہم اپنی محنت کے مطابق اللہ کے رسول کی جو لائے ہوا دین ہے اس کے مطابق ہم کتنی زندگی گزارتے ہیں،
اور کتنی اس شریعت سے ہٹ کر کے ہماری زندگی گزرے گی یا گزارتے ہیں، اسی کا حساب کل قیامت کے دن لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن یہ ہوگا آپ کی عمر کے بارے میں، کہ یہ جو 60 سال کی عمر ملی، 70 سال کی عمر ملی، اس میں سے کتنا حصہ اعمال صالحہ میں گزرا، اللہ کی عبادت میں گزرا، اور کتنا حصہ برائی میں گزرا۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ آخر جوانی کے بارے میں کیوں ہوگا؟ بچپن کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں، بڑھاپے کے بارے میں اتنی پوچھ گچھ کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ کل میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت صرف جوانی کا ہی سوال کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جوانی کے اندر انسان قوت و تندرستی والا ہوتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، وہ اس جوانی کے عالم کے اندر وہ جو انسان جو چاہتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت کے دن آپ کی جوانی کے بارے میں بھی پوچھ ہوگا کہ آپ کی جوانی کیسی گزری، کیا میری مرضی کے مطابق گزری یا میری نافرمانی میں گزری ہے؟ میری مرضی کے مطابق یعنی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہماری جوانی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ اور تیسرا سوال رزق کے بارے میں ہوگا، روزی کے بارے میں ہوگا، کہ تم نے اس جو رزق تم نے حاصل کیا وہ کس طریقے سے حاصل کیا؟ کیا حلال طریقہ جو میرے نبی نے بتایا تھا اس کے مطابق تم نے اس روزی کو تلاش کیا، یا میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر حرام والا راستہ کو اختیار کیا، شیطان والے راستے کو اختیار کیا؟ اور چوتھا سوال اسی روزی کے بارے میں ہوگی، یہ مال و دولت کے بارے میں ہوگا کہ تم نے جو تمہارے پاس جو دولت ملا، جو مال و دولت ملا ہے، اس کو تم نے کس انداز میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کیا حلال راستے میں خرچ کیا یا حرام راستے میں خرچ کیا، جائز طریقے سے خرچ کیا یا ناجائز طریقے سے خرچ کیا؟ کیا تمہارا یہ روپیہ اور پیسہ مسجدوں کے اندر لگا یا نہیں، مدرسوں کے اندر لگا یا نہیں، غریبوں کے اوپر خرچ ہوا یا نہیں، جتنے بھی نیکی کے راستے ہیں اس کے اوپر خرچ ہوا یا نہیں، یا تم نے اپنے اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کو، مال و دولت کو تم نے حرام کاری کے اندر، زنا کاری کے اندر یا بدکاری کے اندر یا دنیا کے جتنے بھی عیاشی کے کام ہو سکتے ہیں اس کے اندر تم نے خرچ کیا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 4 سوال ہوں گے۔ تو جب تک یہ 5 سوال اللہ رب العزت کے دربار کے کل قیامت کے دن ہم اور آپ نہیں دے دیں گے، اس وقت تک ہمارا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو یہ جو عمر عطا کیا ہے، جو مال و دولت دیا ہے، جو فرصت کا وقت دیا ہے، اس کو ہم اور آپ غنیمت سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے ہماری اولاد اپنے امتحان کی دنیا کے اندر تیاری کرتا ہے کہ ہم اس سے اچھا رزلٹ حاصل کر لیں، ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کا جو باقی حصہ بچا ہے اس کو اللہ رب العزت کی فرما برداری، اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے دربار میں 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کے دربار میں پہلی مرتبہ پیشی ہوگی تو انسان اپنے گناہوں کا انکار کر بیٹھے گا۔ بہت سارے انسان اپنے گناہوں کا انکار کر بیٹھے گا کہ میں نے ایسا گناہ کوئی نہیں کیا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پیشی کی جائے گی، اللہ رب العزت کے دربار میں دوسری مرتبہ پیش کیا جائے گا تو انسان اقرار تو کرے گا لیکن معذرت پیش کرے گا
انسان معذرت پیش کرے گا، کہے گا ہاں میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، لیکن اے اللہ رب العزت معاف کر دے۔ اور جب تیسری مرتبہ پیش کیا جائے گا انسان کو، تو اس کے اعمال اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں، جس طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ روئی سیلم کے درخت سے یا ہوا جب چلتی ہے تو گرد و غبار اڑتا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے اور اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں 3 دفتر پیش کیا جائے گا۔ پہلا دفتر اعمال صالحہ کا ہوگا، دوسرا رجسٹر انسان کے اعمال سیئہ برائی کا ہوگا، اور تیسرا دفتر اللہ رب العزت کی نعمت کا ہوگا۔ یہ 3 دفاتر رجسٹر کو پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ تو اب تینوں دفاتر کا موازنہ ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو انسان کے اعمال کے جو دفتر ہوں گے، اس کو اللہ رب العزت کی ایک ادنا سی نعمت ہوگی، اس سے اس کا محاسبہ کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا۔